السلام علیکم دوستو، قیامت کب آئیں گی اس سیریز میں ہم نے قیامت کی اکثر نشانیاں دیکھ لی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث صحیح مسلم میں ہے جس میں قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے اکثر ہماری سیریز میں ہم نے دیکھ لیا ہے، مگر اس ویڈیو میں ہم اس حدیث کو دیکھیں گے اور ان میں سے جو نشانیاں ہماری سیریز میں باقی ہے اس پر ایک نظر ڈالیں گے۔ یہ ویڈیو ہماری سیریز قیامت کب آئیں گی اس کا آخری پارٹ ہے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کے پارٹ نہیں دیکھے ہیں تو ضرور دیکھیں، اس کی پلے لسٹ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، کہیں یوٹیوب کی اس بھیڑ میں یہ چینل آپ سے گم نہ ہو جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت یقیناً اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1، دھواں جسے دخان کہتے ہیں۔ نمبر 2، دجال۔ نمبر 3، دابۃ الارض۔ نمبر 4، سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول۔ نمبر 6، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا۔ پھر 7، 8، 9 یہ زمین کا دھسنا ہے، مشرق میں، پھر مغرب میں، پھر جزیرۃ العرب میں۔ نمبر 10، وہ آگ ہے جو یمن سے نکلیں گی اور میدان محشر کی طرف لوگوں کو ہانکیں گی۔ اس حدیث میں جو نشانیاں بتائی گئی ہے ہم اسے تفصیل سے اور ترتیب سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ظہور مہدی ہے، جسے ہم نے ہمارے سیریز کے پارٹ 2 میں تفصیل سے دیکھ لیا ہے، جس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی۔ پھر دوسری نشانی خروج دجال ہے، جسے ہم نے اس سیریز کے پارٹ 4 اور 5 میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جس کا تذکرہ ہم نے پارٹ 6 میں کیا ہے۔ پھر خروج یاجوج ماجوج ہے جو ہم نے 7ویں پارٹ میں دیکھا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے، یہاں تک کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ کچھ بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد یہ کہیں گے کہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے سنا تھا، اس لیے ہم بھی اسے پڑھتے ہیں۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ قرآن شریف اٹھا لیا جائے گا، پھر علماء بھی اٹھا لیے جائیں گے، نیک لوگ کی موت کثرت سے ہوں گی۔ پھر ایسے وقت میں دابۃ الارض نکلیں گا اور وہ مومن کے اور کافر کے چہرے پر نشان کر دیں گا۔ مومن کے چہرے پر مومن لکھ دیں گا اور کافر کے چہرے پر کافر لکھ دیں گا۔ اس پر ہمارا ایک تفصیلی ویڈیو ہے جس کی لنک آپ کو آئی بٹن میں یا پھر ڈسکرپشن میں مل جائیں گی۔ پھر اس کے بعد سورج جو روزانہ مشرق سے نکلتا ہے ایک دن مغرب سے نکلے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی سورج مغرب سے طلوع ہوگا کسی شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یہاں تک کہ سورج کو دیکھ کر ابلیس اپنے سر پر خاک ڈالے گا اور چلائے گا، روئے گا، نوحہ پیٹے گا، کیونکہ وہ سمجھ جائے گا کہ آج اس کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ وہ رہتی دنیا تک لوگوں کو بہکائے گا، اور ایک دن جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اس سے پہلے وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر توبہ کر لے گا، لیکن یہ اس کا وہم اور تکبر ہے۔ اس کے بعد ایک ہوا چلیں گی اور جتنے ایمان والے دنیا میں باقی رہیں گے وہ تمام مر جائیں گے اور دنیا میں صرف کافر ہی بچیں گے۔ ہم سب یہ مشہور حدیث جانتے ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ جب تک اس روح زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی رہے گا قیامت نہیں آئیں گی۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر ہی آئیں گی، یعنی اس وقت کوئی ایمان والا اس دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ جب ایمان والے دنیا سے ختم ہو چکے ہوں گے تو ایک دن سور پھونکا جائے گا جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو جس کسی کے کان میں اس کی آواز آئیں گی وہ مر جائیں گا، یہاں تک کہ تمام مخلوقات مرنا شروع ہو جائیں گی۔ چاند سورج بھی ہلاک ہو جائیں گے، تمام ستارے مرجھا جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ابلیس کو بھی ختم کر دیں گے، اور صرف ابلیس ہی نہیں تمام فرشتے ختم کر دیے جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ صرف 8 چیزیں باقی رہیں گی، ایک عرش، دوسرا کرسی، تیسرا لوح محفوظ، چوتھا قلم، پانچواں جنت، چھٹے دوزخ، ساتواں سور اور 8ویں ارواح۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ 8 چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہیں گی۔
اور پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، پھر دوسری مرتبہ اعلان کریں گے، اور پھر ایسے ہی تیسری مرتبہ اعلان کریں گے۔ جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ انسان، نہ جنات، نہ فرشتے، نہ نبی، نہ ولی، کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے سوال کا جواب دیں گے، للہ الواحد القہار۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے، جس سے پورے انسان، جنات، فرشتے سبھی زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر کی طرف چلیں گے اور حساب کتاب کا دن شروع ہوگا۔ یہ پوری سیریز دیکھ کر کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ابھی فی الحال قیامت تھوڑی دور ہے، لیکن ہر آدمی کی قیامت اس کی موت سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور موت کب آئیں گی یہ کسی کو نہیں پتہ، یعنی قیامت آدمی پر کسی بھی لمحہ آ سکتی ہے۔ یہ تھی ہماری پوری تحقیقی سیریز قیامت کب آئیں گی۔ اس سیریز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے منظر کے اوپر ایک سیریز بنائیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔